کیوں؟ تم آ رہے ہو میرے گھر؟ اس کو بھی شرارت سوجھی۔ تم بلاؤ تو صحیح، سر کے بل نہ آئیں تو بے شک پھانسی گھاٹ پر لٹکا دینا۔ اس کے شرارتی انداز پر شہرزاد بے ساختہ ہنسی۔ باتوں میں تو کوئی جیت نہیں سکتا تم سے، محبت میں بھی نہیں جیت سکتا، بے شک آزما کر دیکھ لو۔ تم کسی سرپرائز کی بات کر رہے تھے، شہرزاد کو اچانک یاد آیا۔ سرپرائز یہ ہے کہ رومیسا 2-4 گھنٹوں میں گھر تک پہنچ جائے گی۔ حمزاد کی بات پر ایک دم ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، لیکن اس نے اپنی بے اختیاریوں پر بند باندھنا سیکھ لیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو سزا تم دو گی میں آنکھیں بند کر کے قبول کر لوں گا۔ وہ پر اعتماد تھا اور اس کی یہی بات تو شہرزاد کو بھاتی تھی۔ شجاع غنی کی کانفرنس کو دیکھ کر اندر ہی اندر پھیلنے والی مایوسی میں ایک جگنو چمکا تھا، جس نے شہرزاد کے اندر ہی اندر کئی روشنیاں پھیلا دی تھی۔ آج کا سورج میر ہاؤس میں ایک نئے ہنگامے کے ساتھ طلوع ہوا۔ پورے گھر میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بہادر علی اور اس کی بیوی رشیدہ راتوں رات اپنے تینوں بچوں کے ساتھ خاموشی سے میر ہاؤس سے غائب ہو چکے تھے، اور کوارٹر سے ان کا ضروری سامان بھی غائب تھا۔ برہان صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلے تو گیٹ پر بہادر علی موجود نہ تھا۔ انہوں نے سرسری انداز میں مالی سے پوچھا اور نکل گئے۔ ناشتے کی میز پر رشیدہ کی عدم دستیابی پر تھوڑی ڈھونڈیاں مچی تو تاجدار بیگم نے ایک ملازمہ کو سرونٹ کوارٹر میں دوڑایا تاکہ وہ اسے بلا کر لائے اور وہ اس کی اچھی کلاس لے سکیں، لیکن اسی ملازمہ کی بریکنگ نیوز کے انداز میں نشر کی جانے والی خبر نے پورے گھر میں ایک چھوٹے سے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی۔ تینوں خواتین گھبرا کر اپنے اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ انابیہ نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، وہ بھی نمیرہ اور طوبیٰ کے ساتھ وہیں موجود تھی، اور تاجدار بیگم نے باقی ملازموں کو لائن حاضر کر لیا۔ ارے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کہاں دفان ہو گیا راتوں رات صندل کا خاندان؟ تاجدار بیگم کی پارٹدار آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اسی وقت ملازمین ایک قطار کی صورت میں ہال کمرے میں اکٹھے تھے، جہاں پر خواتین نے کھلی کچہری لگا رکھی تھی اور ابھی اس بات سے گھر کے مرد لا علم تھے۔ دیکھو ذرا ایسی کون سی موت آن پڑی ان سب کو بیٹھے بٹھائے، جو منہ اٹھا کر نکل گئے گھر سے۔ شارکا بیگم بھی برہمی سے گویا ہوئیں۔ رشیدہ کل شام سے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی بی بی جی، مالی کی بیوی نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ وہ کمبخت تو صندل کے مرنے کے بعد سے ایسی ہی بوکھلائی ہوئی گھومتی تھی۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہے، تاجدار بیگم نے اس بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ آخری دفعہ کب دیکھا تھا بہادر کو کسی نے گیٹ پر؟ ندرت بیگم نے بھی تفتیش میں حصہ لیا۔ میں نے دیکھا تھا بیگم صاحبہ، تقریباً رات 8 بجے، وہ گیٹ پر بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا، مالی نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ اس کے بعد کیا کسی نے منتر پڑھ کر غائب کر دیا پورے کنبے کو؟ تاجدار بیگم ہلکا سا چڑ کر بولی۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ بہادر کے خاندان کے اس گھر سے جانے کے بعد میر ہاؤس میں کیسا بدنظمی کا طوفان آنے والا ہے۔ وہ لوگ بہت سالوں سے ان کی خدمت پر مامور تھے اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہ کون سی عدالت سجی ہوئی ہے یہاں؟ میر حاکم کی اچانک انٹری سے پورے حال میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہاج میر بھی ان کے ساتھ تھے۔ سب خواتین نے بوکھلا کر اپنے اپنے دوپٹے سروں پر جمائے اور تینوں لڑکیاں بھی کانشیس ہو کر بیٹھ گئیں۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ ملازمین کی فوج کو کیوں اکٹھا کر رکھا ہے یہاں؟ ان کے تیز لہجے میں کوفت اور بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ بیٹھیں ابا جی، اصل میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تاجدار بیگم کی پریشان آواز پر وہ ہلکا سا چونکے۔ کیوں، کسی نے حرام خوری کی ہے گھر میں کیا؟ ان کا بات کرنے کا اپنا ہی کاٹدار مخصوص انداز تھا۔ جی ابا جی، کچھ ایسا ہی سمجھیں۔ ندرت نے تھوڑا بات کو گھمانے کی کوشش کی، جو انہیں خاصی مہنگی پڑی۔ تو منہ سے کوئی پھوٹے گا تو پتہ چلے گا نا، وہ کفن پھاڑ کر بولے۔ ان کے ایک دم غصے میں آ جانے پر سبھی خواتین کا ایک ساتھ رنگ اڑا۔ وہ تو عام حالات میں کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے تھے، اور یہاں تو اچھا خاصا مسئلہ چل رہا تھا۔ بہادر علی کا خاندان بغیر بتائے نکل گیا ہے کہیں۔ تاجدار بیگم کی بات پر وہاج نے بوکھلا کر اپنی ماں
اور دونوں چاچیوں کی طرف دیکھا۔ کہاں نکل گیا ہے؟ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ کوارٹر سے ان کا ضروری سامان بھی غائب ہے۔ تاجدار بیگم نے نظریں چرا کر کہا، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تھا ان کا؟ کہاں جا سکتے ہیں وہ؟ میر حاکم کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ لگتا ہے کہیں اور سے اچھی نوکری کی آفر آ گئی ہوگی۔ ندرت نے ایک بار پھر لقمہ دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میر حاکم نے فوراً ہی ان کی بات کو رد کیا اور ندرت بیگم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ شارکا بیگم کو دل ہی دل میں کمینی سی خوشی ہوئی۔ پچھلے 20 سالوں سے ان کا خاندان ہم پال رہے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، ہر چیز تو مل رہی تھی انہیں۔ بیچ میں چکر کوئی اور ہے۔ ان کے دو ٹوک انداز پر وہاج کا رنگ اڑا اور طوبا نے تنزیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، جو بار بار اپنے رومال سے اپنے ماتھے پر آیا نادیدہ پسینہ صاف کر رہے تھے۔ ابا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تاجدار بیگم نے ہمیشہ کی طرح اپنے سسر کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیچ میں مسئلہ کیا ہوگا آخر۔ انہوں نے اپنی کن پٹی پر انگلی گھماتے ہوئے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہاج بھائی سے پوچھیں نا، شاید انہیں کچھ پتا ہو۔ طوبا نے ایک دم ہی کمرے میں بم پھوڑا۔ وہاج کے چہرے پر بوکھلاہٹ چھلکی، سبھی کی نظریں طوبا کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہاج کو کیوں پتا ہوگا؟ تاجدار بیگم کو بڑوں کی موجودگی میں طوبا کا بولنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ تبھی تو ان کی آنکھوں سے ٹپکتی ناگواری کو محسوس کر کے شارکا بیگم بے چین ہوئیں۔ میرا یہ مطلب ہے، سندل بھی تو نور محل میں رہتی رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی وہیں چلے گئے ہوں۔ طوبا نے فوراً بات سنبھالی، ایسے ہی اوٹ پٹانگ ہانکتی رہتی ہے، وہ لوگ بغیر بتائے کیسے جا سکتے ہیں وہاں؟ اور تم تینوں اٹھو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ شارکا بیگم نے سب کے سامنے اپنی بیٹی کو لتاڑا اور ساتھ ہی انہیں وہاں سے کھسکنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں بادل خواستہ انداز میں اٹھیں اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئیں۔ طوبا اور نمیرہ کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن شارکا بیگم کے حکم کے بعد ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تم سب لوگ بھی جاؤ ادھر سے۔ وہاج نے اپنی بوکھلاہٹ کو چھپانے کے لیے ملازموں پر برسنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حال کا کمرہ خالی ہونے لگا، لیکن میر حاکم کے چہرے پر پھیلی تشویش میں کمی نہیں ہوئی۔ ان کی چھٹی حس کسی بڑی گڑبڑ کا اشارہ کر رہی تھی، اور مصیبت یہ تھی کہ اس گڑبڑ کا فی الحال انہیں کوئی سرا بھی نہیں مل رہا تھا۔